بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاملات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو قتل کروانے کی مبینہ سازش میں میاں جاوید لطیف اور مریم نواز پھنس گئے ہیں۔ پی ٹی وی بھی آج شریک جرم ہو گیا ہے۔ یہ پورا منصوبہ کیا ہے اور امپورٹڈ حکومت اس وقت کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کو مؤخر کرنے کے بیان کے بعد اس وقت کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، اس پر انتہائی عام ویڈیو ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ویسے تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو خطرہ ہوتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن آج کل عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور اس کا ایک مبینہ منصوبہ جو ہے انتہائی گھٹیا، غلیظ اور گندا منصوبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج میاں جاوید لطیف نے جو خطرناک پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد ایک نئی ہلچل مچ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں جو فواد چودھری ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو قتل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے اینکر، صحافی، میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں اور وہ اس طرح کی مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں اور اس ایجنڈے کے اندر شریک ہیں کہ مزید جو حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور آج جو ہے اس کی حد ہو گئی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایک روٹین کا بیان ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں ڈاکٹر بابر اعوان نے انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے بھی کہا کہ جج صاحب ہمیں اعتماد نہیں ہے، اگر یہ ایس ایچ او صاحب، یہ سب انسپیکٹر صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ عمران خان کو جو زندگی کو شدید خطرات ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوگا انویسٹیگیشن کے دوران، تو ہم تھانے لے آتے ہیں۔ اگرچہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ انویسٹیگیشن جوائن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج انتہائی گندا کھیل کھیلا گیا ہے اور وہ مذہبی منافرت کا کھیل ہے۔ عمران خان کو آج سرکاری سطح پر پی ٹی وی پر کافر بنا کر پیش کیا گیا ہے اور وہ مسلم لیگ نون جس نے فرح گوگی سے لے کر توشہ خانہ کیس اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ کس طرح توہین عدالت اور پھر دہشت گردی کے مقدمات، طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن جب عمران خان کے خلاف انہیں کوئی کرپشن کا سکینڈل نظر نہیں آیا، کوئی ان کی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی، تو اب انتہائی گھٹیا قسم کی سطح پر گرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز کے خلاف توہین مذہب کا کیس رجسٹر کروانے کا 2 دن پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا، ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن آگے جو ہے آج جو جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہے، میرے پاکستانیوں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سلمان تاثیر جو ہے وہ انہوں نے کچھ جملے بولے اور اس کے بعد جو ہے اس کو گستاخ بنا کر جس طرح جو ہے مرڈر کیا گیا، اسی طریقے سے عمران خان کو بھی فارغ کرنے کا یہ ایک کھیل جو ہے مبینہ طور پر شروع ہوا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں انہوں نے اس کو بڑی اپنی ریڈ لائن آج عبور کی ہے۔ جو میاں جاوید لطیف ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ عمران خان کا سیاسی سطح پر مقابلہ کیجئے اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرنی ہوتی ہے تو مریم گروپ کا کوئی نہ کوئی چبل اور گھٹیا آدمی جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کیجئے۔ عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آرمی چیف جو ہے نیا وہ اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک نئی حکومت نہیں آتی، تو جس کی نئی حکومت آ جائے گی، آپ کا تو کہنا یہ ہے فضل الرحمان اور پوری پی ڈی ایم کہ ہم بڑے مقبول ہیں، تو اب اس کا بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بالکل پتیائے ہوئے ہیں، کس طرح گھبرائے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی ایک بیان دیتا ہے کہ ہمیں زیادہ چلنے نہیں دیا جاتا، ہمارے خلاف ایسے ہو جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پر کل تک جو اعتماد کر رہے تھے آج کیوں ڈاما ڈول ہو گئے ہیں؟ تو یہ ابھی ایکسٹینشن جنرل باجوہ لیں گے نہیں لیں گے، نیچے بھی مختلف رینک کے جو افسران ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ اپنی سوچے گا، لیکن یہ پہلے ہی ریڈ لائن کراس کر گئے ہیں۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے، جو سیاسی بیانات ہیں ان پر میں نہیں جاتا، لیکن پی ٹی وی پر یہ کچھ ویڈیوز کلپ چلائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے، کچھ سیاق و سباق سے ہٹے ہوئے ہیں، کہیں سے زبان پھسل گئی ہے، کہیں سے کوئی سمجھے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو آج کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، گستاخ رسول بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں پر پی ٹی وی پر دیکھا گیا ہے کہ کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے؟ یہ کلپ جو ہے باقاعدہ چلا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کے وہ تمام متعلقہ افسران
ان کے خلاف توہین مذہب اور توہین رسالت کا مقدمہ درج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سرکار کی ریاست کے وفادار ہونے چاہیے، شریف خاندان اور اس امپورٹڈ کے ذاتی نوکر نہیں ہونے چاہیے۔ اتنے بے شرم اور گھٹیا لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر کہ آپ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ قتل کروانے کے لیے یہ سارا کچھ اس طریقے سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو اب جو بات کی گئی، اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ بہت ساری بے احتیاطی میں گفتگو کرتا ہے، اور کوئی بھی سنجیدہ جو مفتی ہے، جو عالم ہے، وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ ہر جملہ جو ہے وہ کچھ غلط فہمی میں بولا گیا، بد احتیاطی کہہ سکتے ہیں، کچھ جملے گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ان کا معنی بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کفریہ جملہ بھی حتیٰ کہ وہ اعتقاد نہیں ہے تو پھر بھی وہ کفریہ جملہ ہوتا ہے، کفریہ عمل ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ جو علماء ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ وہ طاہر اشرفی نامی ایک سدا بہار سرکاری مولوی، اب اس کو اپنی آج کی پریس کانفرنس میں یہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہے جو جاوید لطیف نے اس کے اندر باتیں کی ہیں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ جاوید لطیف کہہ رہا ہے جی دیکھیے کوئی خود کو مسلمان کہے اور دین سے کھلواڑ کرے یہ پہلا شخص ہے، دوسرے عقیدے کے لوگوں نے بھی دین سے متعلق ایسی باتیں نہیں کی۔ عمران خان کے جو کلپ چلائے گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ پاکستان کو دین سے دور سیکولر اور لبرلزم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی سیرت مشعل راہ ہے، یہ کہتا ہے میں آپ کو سیرت سے آزاد کرواؤں گا۔ عمران خان میڈیا کو کہتا تھا کہ اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا اور ہنس رہا تھا۔ یہ مختلف جو ویڈیو کلپس ہیں وہ جملے یہاں پر جو ہے وہ چلائے گئے، اور یہ جو بڑا مسلمان آدمی ہے میاں جاوید لطیف، بڑا مسلمان، ایک تو انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے بات کی، اور یہ حالانکہ جو نواز شریف کا کلپ موجود ہے وہ اقلیت ہے اب اور ان کے اپنے حقوق بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر الحمدللہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہمارا جان بھی قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، لیکن ان کے مذہبی حقوق ہیں۔ اب جس طرح نواز شریف کا جملہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، تو اب یہ جب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مواد نہیں ہے تو بے شرمی پر اتر آئے ہیں۔ پھر عمران خان کا گجراں والا جلسہ کے اندر یہ جملہ واضح ہے کہ میں سیرت نبوی سے آزاد کرواؤں گا، اور یہ اس کا معنی بالکل کلیئر ہے کہ وہ سیرت نبوی کی بات کر رہا ہے کہ سیرت نبوی کے ذریعے اس پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کریں گے۔ لیکن کتنے بے شرم لوگ ہیں جو کہہ تو رہے ہیں کہ عمران خان مذہب کو استعمال کر رہا ہے، دین کو استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے گھٹیا، اپنی کرپشن، اپنے این آر او اور ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اس سطح پر اتر آئے ہیں کہ عمران خان کو کافر اور گستاخ ڈکلیئر کروائیں، اس کے بعد ٹرینڈ چلیں، جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے مریم نواز کا وہ ٹرینڈ چلا ہے، اور پھر جو ہے وہ آگے ایک پورا ماحول بنایا جائے، پھر تحریک لبیک کے لوگ دیکھے اندیکھے وہ شامل ہو جائیں گے چونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، تو پھر اس طرح جو ہے وہ الزام لگا کر کسی نہ کسی کھاتے میں عمران خان کو جو ہے وہ پار لگایا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ارادہ اور نیت نہیں ہے تو اس کا اور کوئی مقصد واضح نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر حامد میر، سلیم صافی، غریدہ، آسمہ، وہ انصار عباسی، وہ سارے جو بڑے مذہب کے، وہ اس وقت تو مذہب بیدار طبقہ ہے ان میں انصار کے علاوہ، تو وہ کتنا میڈیا پر شٹ اپ کال دیتے ہیں ان کو، کتنا کنڈیم کرتے ہیں ان کو، کتنا ان لوگوں کو بے شرم کہتے ہیں کہ یہ کس سطح پر گرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، صرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا انہوں نے مطالبہ کیا، وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، جنرل باجوہ صاحب کا اس پر کیا موقف ہے، ادارے کا کیا موقف ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ تو یہ امپورٹڈ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز اور جاوید لطیف ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بنائے گی، اور چونکہ یہ باقاعدہ شرعی طور پر بھی اس کا تقاضا ہے کہ جس طرح کا یہ کھیل کھیلا گیا ہے
تو اب ان پر مقدمہ درج ہوگا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں 2 نمبر بکاؤ زرداریوں اور شریفوں کے نوکر، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز اور جاوید لطیف وہ پھنس گئے ہیں۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ کہاں تک گرنا ہے، کس سطح تک آپ جائیں گے؟ یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک کھیل وہ شروع کر دیا ہے کہ خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا، تو بھائی نہیں آیا تو انہوں نے درست کر لیا، آنا چاہیے۔ لیکن اس سے آپ جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، تو یہ آج پی ٹی وی نے کافر بنا کر یہ چلایا ہے عمران خان کو۔ تو یہ جو کلپ ہمارے پاس پہنچے ہیں، تو مبینہ طور پر میں سمجھتا ہوں جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، اور اس آدمی کی، جاوید لطیف کی جو پریس کانفرنس ہے، اس سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے، ورنہ یہ وہ خطرناک راستہ ہے جس کے اندر جو آپ کھیل رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو لڑائے گا۔ یہ خانہ جنگی پیدا کرنے کا ایک آپ کو منصوبہ آپ کا لگ رہا ہے بظاہر، تو اس پہ اپنی آپ کلیریفیکیشن دیں تاکہ جو خدشات آپ کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ نون لیگ کا یہ طرح امتیاز ہے، وہ گندی جو ہے وہ فلمیں چلائیں، وہ کسی کی آڈیو لیک کریں، وہ کسی کے اس طرح کے دھندے کریں، وہ کسی جج کو سنائیں، کسی اور کو سنائیں یا دکھائیں، اور پرانا جو بے نظیر کی جس طرح انہوں نے وہ پھینکی تھی تصاویر ننگی، تو یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی سطح تک گر جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس جو جاوید لطیف کی ہوئی ہے انتہائی خطرناک ہے، اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کے لیے تحریک انصاف میں مشاورت جاری ہے، اور جب تک ویڈیو پبلک ہوگی تو شاید عام پریس کانفرنس ہو چکی ہے، اور ان کے حوالے سے جو عام چیزیں ہیں پی ٹی آئی آفیشیل طور پر اناؤنس بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور اس طرح کے شدت پسند، سیاسی دہشت گرد اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والے یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، اب اداروں کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے دوہرا معیار ہے اور ہمارے خلاف اور ہے، تو یہ اور باقی چیزیں جو ہے سیاسی ہیں آپ کریں، مطالبات کریں، لیکن یہ گستاخ بنانا، کافر بنانا، یہ ریڈ لائن کراس کی ہے آج جاوید لطیف نے۔ امید ہے ان کو پراپر جو ادارے ہیں جو یہاں امن چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ ضرور شٹ اپ کال دیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔